السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش خرم اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی نا۔ اور الحمدللہ یہ سفر مطلب جو ہم نے طے کیا کہ پہلے سے شروع کیا تھا ہم نے نا، اور آج دیکھو کہاں تک ہم آ پہنچے، سبحان اللہ، کہ آج مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے تک کا سفر آج ہم سے طے ہو رہا ہے، الحمدللہ، کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے سنے نا اس سفر میں، کئی دعا کرنے کے طریقے ہم نے جانے، کہ کیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ساری بھی تھی، وہ ہم نے وہ سب کچھ دیکھا۔ اور اب آج کے سیشن میں کہ انصار مدینہ جو ہے کہ مدینۃ المنورہ میں استقبال کرنے کا طریقہ، آپ حیران رہ جائیں گے۔ درود و پاک ضرور ضرور پڑھتے رہے، اپنی زبانوں کو تر رکھے درود سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیکھو یہ وہ محفل ہے نا کہ جہاں فرشتوں کی بھی آمین شامل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو سیشن ہے اسے بغور سنیں کہ انشاءاللہ اس سیشن سے دیکھو ریلیٹڈ دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کا جو نور عطا ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اسے سمجھنے کی توفیق حاصل ہو۔ تو آئیے، ہم نے پچھلے سیشن میں کہاں تک دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو غار ثور سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ساتھ میں ایک غلام جو تھے، جو راستہ دکھانے والا تھا، ایک ساتھ میں وہ بھی تھا اور ایک غلام تھے نا۔ اب یہ سارے حضرات جو ہے وہ نکل پڑے نا مدینہ منورہ کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ جو ہے نا نکل رہے تھے نا، تو مکہ والے جو تھے نا، وہ کفار مکہ جو تھے، انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لائے گا، انہیں 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ دیکھیں 100 اونٹ الگ الگ دیے جائیں گے، یہ اعلان کفار مکہ نے کر دیا۔ اور لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مطلب افراتفری مچ گئی نا کہ کیسے ہم انہیں پائے، کیسے 100 اونٹوں کا جو انعام ہے وہ ہمیں ہی حاصل ہو۔ یہ لوگ نا ایسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگ گئے مکہ والے، اور اس میں سے ایک تھے نا جو ان کا نام آتا ہے سراقہ بن مالک، تو وہ جو ہے نا اس وقت تک انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، آگے چل کر وہ ایمان لائے تھے۔ اب انہوں نے جب یہ خبر سنی نا کہ 100 اونٹ ملنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لانے پر، تو پھر سراقہ بن مالک جو ہے، یہ ان کا خود کا بیان ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اپنی قوم بنی مدلج کے نا ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں، اور کہا کہ اے سراقہ، میں نے ابھی دیکھا کہ مطلب نا چند افراد جو ہے وہ مکے سے مدینے کی اور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہے۔ اب اس پر سراقہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے کیونکہ انعام جو ہے وہ مجھے چاہیے تھا نا، میں اکیلا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا، تو پھر میں نے مجلس میں کیا کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے، اور اندر سے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، میں جانتا بھی تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن انعام مجھے اکیلے کو حاصل کرنا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے، تاکہ لوگوں کو وہ گمراہ کر دے نا۔ اب کیا ہوا کہ مجلس جو ہے دیکھو، کچھ دیر کے لیے انہوں نے لوگوں کو ایسا بتایا کہ میں تو یہی پر ہوں، اور میں نا مطلب زیادہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا رہا، اور اس کے بعد میں اٹھ کر گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا جو گھوڑا ہے وہ نکالے۔
ایسا وہ خود کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھو ٹیلے کے پیچھے رک کر انہوں نے کہا اپنی لونڈی کو کہ یہیں پر میرا انتظار کرے، کہ یہیں پر میرا انتظار کرے، اور اپنا نیزہ لے کر اپنا لیزا لے کر گھر کے پیچھے کے دروازے سے وہ باہر نکل گئے۔ اب پیچھے کے دروازے سے کیوں؟ تاکہ کسی کو پتا بھی نہ چلے۔ اور اب کیا کہ جو گھوڑا تھا وہ بہت تیزی سے انہوں نے دوڑایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک کو جا پہنچے۔ اتنا تیزی سے گھوڑا پہنچایا کیونکہ 100 اونٹوں کا جو انعام ہے وہ حاصل کرنا تھا نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی دیکھا شان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب دیکھو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر آئے نا، تو کون ہے جو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر دیکھو سراقہ انہوں نے ایک چیز نوٹس کی اس وقت، کہتے ہیں کہ جیسے ہی گھوڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے نا، کہ جیسے ہی گھوڑا قریب پہنچتا ہے تو وہ گھوڑا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سمیت پھسل گیا۔ اب پھسلنے کا چانس نہیں ہے کیونکہ پتھریلی زمین ہے مکے کی۔ اللہ ہم سب کو وہ سرزمین کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آمین 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 یا الہ العالمین۔ کے پتھریلا مکے کا راستہ ہے اور گھوڑا پھسل گیا، اور کہتے کہ میں گر گیا، اور کہتے کہ میں نے اٹھ کر مطلب ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پاسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں پھر سے مطلب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا پکڑوں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ میں دوڑنے لگا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کچھ قرات پڑھ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرات انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ مڑ کر بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں جو ہے پھر سے زمین پہ دھس گئے۔ اب مطلب کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ یہ ہمارا نا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور اس نے ہمیں پا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اور جیسے ہی دعا فرمائی نا تو گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ مکے کی جو سرزمین یہ کوئی نرم مٹی والا گراؤنڈ نہیں ہے کہ گھوڑے کے پاؤں آسانی سے اندر کھینچے جائیں گے، نہیں نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے کہ گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ گھٹنے تک زمین میں جا پہنچے، کہ گھوڑا جو ہے پتھریلی زمین کے اندر دھسنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کو ڈانٹا اور وہاں سے اٹھنا چاہا اس زمین کے اندر سے، اور اپنے پاؤں وہ کہتے ہیں میں نے مشکل کھڑا ہوا، اور مطلب جب گھوڑا جب نکلا نا تو آسمان کی طرف اس کے پاؤں کے نشان سے دیکھو، جب وہ جیسے زمین سے نکلا نا تو مطلب اس کے پاؤں کے نشان سے نا آسمان میں ایک دھواں سا اڑنے لگا، وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر سے کیا ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے ان سے روک دیا گیا نا، میں ان سے، تو اسی وقت میرے دل میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات بیٹھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا، مطلب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہو کر رہیں گے، کہ وہ سمجھ گیا کہ میرا گھوڑے کا پاؤں کس طرح سے زمین میں دس گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہ اتنا آسان ہے کہ پتھریلے راستے میں گھوڑے کا پاؤں دس جائے، کیونکہ وہ اکثر دیکھو گھوڑے سے وہاں سے آیا جایا کرتا تھا، اس کے پہلے ایسا کبھی کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، وہ کہتا ہے۔ تو کیا ہوا پھر انہوں نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بڑے ہی مطلب آپ کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، اور میرے جیسے اور بھی مطلب آگاہ کرنے کی کوشش کی سراقہ بن مالک نے، کہ میرے جیسے اور بھی بہت لوگ ہیں مکہ میں جو آپ کو پکڑنے کے لیے ایسے مطلب پاگلوں کی طرح مکے میں ڈھونڈ رہے ہیں، مکے سے باہر باؤنڈریز پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آگاہ کرنے کی کوشش کیا کہ اب یہ انہوں بتا دیا نا اس نے، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ میں آپ کو مطلب میں نہیں پکڑوں گا، کہ کسی کو میں بتاؤں گا بھی نہیں کہ آپ کہاں تھے اور میری ملاقات آپ سے ہوئی، میں اس کے بارے میں بھی کسی سے ذکر نہیں کرنے والا، میں کسی سے نہیں کہوں گا مطلب کہ آپ کہاں ہے۔ اور مطلب اب تک انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، ہاں اس وقت تک
لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ معجزہ دیکھتے ہوئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ ساری باتیں وہ کہنے لگا، اور جو بھی اس کے پاس اس وقت توشہ تھا کہ کھانے پینے کا جو بھی سامان تھا، انہوں نے پھر کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور پھر اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توشہ تو نہیں قبول کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگے کہ آپ مجھے نا ایک پروانہ امن کا لکھ دے، کہ جب فتح آپ ہو جائیں گے، کہ آپ جب غالب آ جائیں گے نا تو میں امن میں رہوں گا، آپ یہ مجھے ایک امن کا پروانہ آپ لکھ دے، ایسا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی۔ کہ اب یہ جب ہوا تو اس کے بعد عامر بن فہیرہ جو ہے، دیکھو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ جو تھے ان کو کہہ دیا کہ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر یہ سب کچھ مطلب امن کا پیمانہ، امن کا جو پروانہ ہے وہ لکھا گیا کہ سراقہ بن مالک کے حوالے، پھر وہ چمڑے کا ٹکڑا حوالے کر دیا گیا۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے آگے بڑھنے لگے، تو پہلے راستے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے کون ملے، سراقہ بن مالک۔ اب تک تو انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، تو اس لیے ان کا نام یہاں پر کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ سراقہ بن مالک۔ اب کیا ہوا کہ آگے بڑھتے ہوئے اور ایک سوار جو ہے وہ آ گئے، ان کے ساتھ 70 لوگ اور بھی تھے، اور ان کا نام تھا بریدہ اسلمی۔ کیا نام تھا؟ بریدہ اسلمی۔ اور یہ اپنے قوم کے نا اس وقت اپنے قوم کے سردار تھے، اور قریش نے زبردست انعام کا اعلان جو کیا تھا نا، اور اسی انعام کے لالچ میں کہ 100 اونٹ ملنے والے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں 70 لوگوں کو لے کر نکل پڑے۔ اور جب لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ سامنے آتے ہیں کہ بریدہ اسلمی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو دل دے بیٹھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے ہدایت۔ دیکھو ایک طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر یہاں آ رہے ہیں، اور یہاں دیکھو بریدہ اسلمی، ان کا کیسا دل تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہ بات کرتے ہوئے پگھل گئے، سبحان اللہ۔ کہ اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت انہوں نے کیا کیا، بریدہ اسلمی نے ایمان قبول کر لیا، سبحان اللہ، کے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد کیا کیا، سبحان اللہ، کہ اپنے سر کی پگڑی، اپنے سر پہ کا صافہ اتارتے ہیں اور نیزے سے باندھتے ہوئے، سفید جو کلر ہے نا، دیکھو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتی ہے کہ وہ ایک سمبل آف پیس ہوتا ہے نا، وہ امن کا ایک نشانی ہوتی ہے، امن کا بادشاہ، دنیا کی عدالتوں کا انصاف جو ہے بھرپور طریقے سے انصاف کرنے والا، صلح کا حمید۔ راستے میں کیا ہوا، اب دیکھو 70 آدمیوں سمیت بریدہ اسلمی جو ہے انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا، کہ جھنڈے کی ڈنڈی کی جو لکڑی ہوتی ہے نا اوپر، وہاں پر اپنا صافہ، سفید کلر کا صافہ باندھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اب اس وقت اونٹنی پہ نکل رہے تھے، اور جھنڈا جو ہے اس لکڑی کے اوپر ایسے باندھ دیا۔ اور اب راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملتے ہیں۔ یہ جو ہے مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروپ کے ساتھ نا ملک شام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اب کون ہے حضرت زبیر بن عوام؟ اور اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھا نا، انہوں نے کیا کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پیش کیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے سفید، ایسے وائٹ کلر کے کپڑے جو ہے وہ ہدیتاً پیش کیے، ایسے لباس پیش کیے، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا۔ دن تھا 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول۔ اب کئی میں دیکھو، کئی ریفرنس میں ہمیں 12 تاریخ ملتی ہے، کہیں پر کچھ اور ملتی ہے، ڈیٹس الگ الگ ہے، پر اگر ہم انگلش ڈیٹ دیکھیں تو 23 سپٹمبر تھا، وہ 23 سپٹمبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوبا میں جو ہے وہ وارد ہو گئے، سبحان اللہ، کہ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ اور حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ مسلمان جو تھے نا مدینہ کے،
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے جب روانگی کی ہو کر جب مدینہ تشریف لانے کی جب انہوں نے خبر سن لی نا، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو، آپ سب کو، مجھے بھی مدینہ کی حاضری بار بار نصیب ہو، آمین یا الہ العالمین۔ آپ نے دنیا بھر کی مہمان نوازی دیکھی ہوگی، لیکن مدینہ جب ہم جاتے ہیں نا، I'm sure نہ ایسی مہمان نوازی ہم نے کہیں دیکھی ہوگی، نہ ہی ہم لوگ آگے کہیں دیکھیں گے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ ہم یہاں سے مطلب مدینہ میں پہلے سے ہی رہتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنا مطلب یہ شہر ہی ایسا ہے، اتنی محبت بھرے لوگ ہیں، اتنا محبت بھرا یہاں کے لوگوں کا انداز ہے، سبحان اللہ، کہ ہر کھانے کی چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر وقت مدد کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں مدینہ والے لوگ، بڑے ہی پیارے لوگ ہیں مدینہ کے۔ اور آج بھی دیکھو، یہ انصاروں کی اولاد ہے نا، کہ یہاں پر بھی دیکھو جتنے لوگ جو بسے ہوئے ہیں، یہ سارے صحابہ جو ہے ہجرت کر کے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان کی ہی تو اولادیں ہیں نا مدینہ میں بسی ہوئی۔ تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ قبول کرے مدینہ کی حاضری، تو ان کو دیکھو، ان کی اخلاقوں میں جو ہے، ان کی رگوں میں محبت بسی ہوئی ہے، اور صاف طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے اخلاق جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر جب ان لوگوں نے سنی نا، تو ان کا عالم یہ ہوا کہ روزانہ صبح یہ کیا کرتے تھے، ہرراہ کی طرف نکل جاتے تھے۔ اب ہرراہ کیا ہے، ایک مقام تھا، وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے ہوئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لانے والے ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھو تو صحیح کہ ان لوگوں کی، ایک طرف مکے والوں کی بدبختی دیکھو کہ چاچا ابو لہب پہچان نہ سکا، کہ ابو جہل جو ہے وہ جان نہ سکا، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر دیکھو کہ یہ لوگ مدینہ منورہ میں انتظار میں ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، ہر روز صبح جو ہے وہ راہ تکتے رہتے تھے، کہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگائے دور دور تک تکتے بیٹھتے تھے، کہ جہاں تک نظر جا رہی ہو وہاں تک۔ دھوپ جب اتنی سخت ہو جاتی تھی نا، کہ بہت جب دوپہر کی جب دھوپ چڑھنے لگتی تھی، پھر یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے، اور غمگین ہو کر لوٹ جایا کرتے تھے کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ طویل انتظار کے بعد ایک روز یہ لوگ جب واپس پلٹ کر اپنے اپنے گھروں میں جب پہنچ چکے ہوتے ہیں نا، تو تبھی ایک یہودی اپنے کسی نا ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہودی یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید کپڑوں میں ملبوس کی چاندنی جیسے چھٹک رہی ہو۔ اللہ، اے کاش ہم بھی اس وقت موجود ہوتے، کہ اے کاش ہم بھی اس روز صبح صبح جا کر، ہر روز صبح صبح جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکا کرتے۔ کاش ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے، کاش ہم بھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، اور کاش پھر ہم بھی یہ پکار اٹھتے نا کہ طلع البدر علینا۔ یہ دل کرتا ہے نا ہم سب کا بھی، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ جیسے چاندنی چھٹک رہی تھی، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اب جب دیکھا نا اس یہودی نے، وہ بے خود ہو کر ایک دم بلند آواز میں کہنے لگا، دیکھو اے عرب کے لوگوں، کہتا ہے اے عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب کہ جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی مطلب یہ سن کر نا ہزاروں لوگ دوڑ پڑتے ہیں، کہ اپنے ہاتھوں میں نا ہتھیار لے کر بڑے ہی شان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے مدینہ والے دوڑ پڑتے ہیں، کہ ہتھیاروں سے سج دھج کر مطلب نا تیر و تلوار ترکش لے کر استقبال کے لیے ایک سیلاب سا مانو امڑ پڑا مدینہ میں، ایک ہنگامہ سمجھ گیا جیسے مدینہ میں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سارا ماحول کہ ساری کی ساری جو جگہ ہے نا وہ تکبیروں سے گونجنے لگتی ہے، کہ سارے مسلمان جو ہے وہ نعرہ لگانے لگتے ہیں، اللہ اکبر۔
اب یہ اب کیا ہوا کہ ابھی دیکھو شہر مدینہ ابھی تک انٹری نہیں ہوئے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مدینہ سے مسجد قباء ہے نا وہاں پر انٹری ہو رہی ہے ابھی، ہاں۔ اور ابھی یہاں پر بھی لوگ جو ہے مدینہ والے وہ دوڑ پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا اس وقت ایک سکینت سی مطلب چھائی ہوئی تھی، کہ وہی نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی، کہ جس کا ترجمہ جو ہے یہ بتاتی چلوں میں آپ لوگوں کو۔ ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ آپ کا مولا ہے، اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے اور تنہا تو نہیں ہو، آپ نے اپنا شہر چھوڑا ہے تو کیا ہوا، یہ مدینے والے لوگ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، یہ مدینے والے اپنی اولادوں کو بھی قربان کرنے کے لیے آپ پر تیار ہے، کہ آپ کا رب آپ کا مددگار ہے، کہ جبریل علیہ السلام بھی آپ کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے، دیکھو کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا جتنے حضرات تھے ان کے ساتھ داہنے جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینے سے سارے سارے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے نا اس وقت۔ تو حضرت نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ان سارے لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اور لوگ جو ہے نا وہ آتے جا رہے تھے، بڑی تعداد میں لوگ آتے جا رہے تھے کہ محبت دل میں لے کر ملنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جان ہتھیلی پر لے کر اپنے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے اس وقت لوگ۔ اب جو بھی لوگ آتے تھے نا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا اس کے پہلے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے۔ مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا ان کی داڑھی میں کچھ نا بال سفید بھی تھے اور کچھ بال کالے بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی نا وہ پوری کی پوری کالی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تک دیکھو اب کیا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب نا دھوپ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے نا تو انہوں نے کیا کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے مطلب چادر انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے اور چادر جو ہے وہ تان لی، کہ سایہ کر لیا چادر سے ایک جیسا۔ تو پھر تب لوگوں نے پہچانا کہ جن پر چادر تانی گئی ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو چادر تانے کھڑے ہوئے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب سبحان اللہ، سارا کا سارا مدینہ جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، کہ دیکھو یہ جو ہے نا میرے نبی یہ ایک تاریخی دن تھا مدینہ منورہ کا، ایسا نور پھیل گیا مدینہ میں، ایسی روشنی پھیل گئی نا مدینہ میں کہ مدینہ کا ذرہ ذرہ کوچا کوچا جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج یہودی نے بھی یہ چیز دیکھ لی کہ دیکھو تورات جو ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی، اس کتاب میں ساری کی ساری نشانیاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی نا، تو یہودی نے بھی اس چیز کا جائز مطلب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا میں کلثوم بن حادم یہاں پر ان کے دیکھو یہاں پر ان کے مقام پر قیام کرنے کے لیے رکے تھے نا، اور یہاں مکہ سے دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بستر پہ لٹائے گئے تھے وہ بھی وہاں سے نکل پڑی گئے، جو بھی امانتیں تھی لوگوں کی دینے والی مطلب وہ دے کر وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کے لیے نکل پڑے تھے، اور پھر وہ بھی مسجد قباء میں آ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ آ ملے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قباء میں کل 4 دن کے لیے قیام کیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتنے دن کے لیے؟ کچھ روایتوں میں دیکھو آتا ہے کہ 10 دن کے لیے، کسی میں ملتا ہے 12 دن کے لیے۔ اسی دوران جو ہے کہ مسجد قباء
کی بنیادیں رکھی گئی، سبحان اللہ، کہ اسلام کی پہلی مسجد جو ہے سبحان اللہ یہاں پر قائم کی گئی مدینہ میں۔ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آنے کے ساتھ ہی مسجد قائم کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ نماز کی امپورٹنس کو سمجھیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، اور مسجد آتے ہی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے پتھر رکھے، سبحان اللہ۔ اور مسجد تعمیر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمعہ کا خطبہ دیا، پہلی نماز جمعہ کی پڑھائی، سبحان اللہ، اور پھر وہاں سے نکل پڑے کہ مدینہ کا رخ کر لیا۔ اب جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لائے تھے نا، تو مدینہ کا نام یثرب تھا۔ کیا تھا؟ یثرب، مطلب نا وہاں طرح طرح کی بیماریاں آتی جاتی تھی، وبائیں آتی جاتی تھی، لوگوں کی نا ایسے صحتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا کرتی تھی۔ لیکن کیا ہوا، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، اس کا تو نام ہی بدل گیا، سبحان اللہ، کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہر رسول اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا۔ اور مختصر میں کہ شارٹ میں آج ہم اسے مدینہ کہتے ہیں۔ یہ نہایت ہی نا ایک تابناک دن تھا کہ مدینے کی گلی گلی کوچی ایسے کوچے کوچے نا ایسے تقدیس و تحمید کے کلمات جو ہے نا پورا مدینہ اس سے گونج رہا ہو، سبحان اللہ۔ اور انصار کی جو بچیاں تھی وہ خوشی سے آ کر نا اشعار پڑھنے لگی، نغمے بکھیرنے لگی، کہ آپ لوگوں نے بھی یہ اشعار سنے ہوں گے، یہ کلام سنے ہوں گے کہ طلع البدر علینا، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 14ویں رات کے چاند نے ہم پر سنیۃ الوداع سے، سبحان اللہ، ہم پر طلوع کیا۔ اب سنیۃ الوداع کیا ہے؟ ایک مقام ہے کہ جہاں پر یہ لوگ روز جا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے نا۔ تو کہتے ہیں آگے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ واجب ہے، کہ جب تک اللہ کا کوئی پکارنے والا باقی نہ رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شکر ادا کیا ان لوگوں نے، اور کیوں نہ ہو وہ خوش کہ جن کو معراج پہ بلایا گیا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، کہ جن کو نبیوں کا امام بنایا گیا، کہ جن پر قرآن نازل کیا گیا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بلند مرتبہ ہے نا تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی تو ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ جو آئے، اور کیوں نہ ہو یہ سارے لوگ خوش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود مدینہ المنورہ آئے ہیں نا۔ اس کے پہلے دیکھو اہل مدینہ کو نا کسی بھی چیز کو لے کر اتنا زیادہ کیا کہیں گے، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہوئے نہیں پایا گیا تھا۔ ایک طرف دیکھو مکہ کے لوگ جو ہے وہ بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے کہ سینے ابل رہے تھے مکہ والوں کے، کہ سینے پھٹ رہے تھے مکہ والوں کے، کہ خون جو ہے ان کا کھول رہا تھا، کہ قتل کے منصوبے اللہ اکبر کے پلاننگ بنا رہے تھے، معاذ اللہ۔ اور یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان مدینہ والوں کے انصار لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال دی کہ یہاں پر انصار جو ہے وہ اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، کیسے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ قباء کی تعمیر کا بھی جو منظر بہت جو ہے نا وہ خوبصورت ہے، کہ صحابہ بھی دیکھو جیسے پتھر لاتے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھایا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیں، یہ تو ہم مطلب
ہمارے پاس دے دے یہ پتھر. اور جیسے ہی وہ پتھر لے لیتے تھے نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب تک جا کر پھر اور دوسرا پتھر اٹھا کر لے آتے تھے. سبحان اللہ. کیا قباء کی مسجد کیا ہی خوش نصیب ہے کہ جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے بنیاد رکھی گئی نا. سبحان اللہ. اور اس قباء کی مسجد کے بارے میں دیکھو آیات قرآن میں نازل ہوئے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑے ہی بنیاد ہے، بڑی ہی مطلب پاک بنیاد ہے، کہ لوگ بڑے ہی یہاں کے پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتے ہیں. اور قباء مسجد کے بارے میں فضیلت تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر مکہ میں اگر عمرہ اگر ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو طواف کعبہ کرنا پڑتا ہے. پہلے تو احرام کی نیت کرنی پڑتی ہے، احرام کی حالت ہمیں پابندی فالو کرنی پڑتی ہے، طواف کعبہ کرنا پڑتا ہے، صفا مروہ کی 7 ٹائم صحیح کرنی پڑتی ہے، اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد حلق. یہ سارا پروسیس ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے نا. لیکن مسجد قباء کے بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی مدینہ سے اپنے گھر سے وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز، تو اس کو پھر مقبول عمرے کا ثواب، جس میں نہ کوئی غلطی، قبول کر لیا گیا، ایسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مکہ چھوڑ کر، اپنی بیویاں چھوڑ کر، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر، اپنے نا باغات کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر، کہ عالیشان محلات کو چھوڑ کر نکل گئے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ دین کی دعوت پھیلانے کے لیے. تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر مدینہ والوں کے لیے عطا فرمایا کہ صرف 2 رکعت نماز جو اپنے گھر سے وضو بنا کے نکل کے پڑھ لے تو مقبول عمرے کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری اس مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ کر مقبول عمرے کا ثواب حاصل کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے. آمین یا الہ العالمین. تو یہ ہے آج کا سیشن، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں اللہ تعالیٰ اگر موقع عطا فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ٹھہرے تھے مدینہ میں، کہاں پر جا کر اونٹنی رکی تھی، مسجد نبوی کیسے بنی، کہاں پر بنی، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے سیشن میں ضرور بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کا میرا کہنا قبول عطا فرمائے، آپ کا سننا قبول عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا الہ العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.